تو پہلے دونوں طریقے جو میں نے بتائے مسائل حل کرنے کے وہ موت کا راستہ ہے، اور یہ تیسرا اور آخری راستہ زندگی کا راستہ ہے۔ طے کریں کہ آج کے بعد اسی تیسرے راستے کو اپنے اپنانا ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے مسائل کا حل، کہ زندگی کے مسائل کو حل کیسے کرنا ہے۔ پچھلے لیکچر میں بتایا گیا تھا کہ جو مسائل کے بڑے بڑے اسباب ہیں نا، حقیقی اسباب، وہ 3 ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ انسان لوگ زندگی کے مسائل کو فیس کیسے کرتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ 3 ہی طریقے ہیں جن کے ذریعے سے عام طور پر مسائل کو فیس کیا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ 3 طریقے کون سے ہیں اور ان میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ مسائل کو فیس کرنے کا پہلا طریقہ ہے مزاحمت۔ مزاحمت کا مطلب ہے جب بھی آپ کے سامنے کوئی ناخوشگوار صورتحال آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، آپ بھڑک اٹھتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، آپ کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، آپ ہائپر ہو جاتے ہیں، جنجلا اٹھتے ہیں اور آپ کے اندر غصہ آتا ہے، آپ مزاحمت کی طرف اتر آتے ہیں، مخالفت کی طرف چلے جاتے ہیں، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اس سچویشن سے، یا جس بندے کے ذریعے سے یا جس وجہ سے وہ سچویشن سامنے آ رہی ہو، آپ اس سچویشن کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے پہلا طرز عمل۔ لوگوں کی ایک بڑی اکثریت مسائل کو اسی طرح فیس کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسی کے نتیجے میں بعض اوقات لڑائیاں ہوتے ہیں، بعض اوقات جھگڑے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات قتل و غارت گری تک نوبت آ جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان جرائم کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ مثلا غربت ایک مسئلہ ہے، گھر کے اندر غربت ہے تو بندے کے اندر جب مزاحمت پیدا ہوتی ہے تو وہ غصے میں اٹھتا ہے اور جرائم کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے مسائل کو فیس کرنے کا۔ دوسرا طریقہ اس کے بالکل اینٹی ہے۔ یہ ایک انتہا ہے اور وہ دوسری انتہا ہے۔ وہ دوسری انتہا کیا ہے؟ وہ ہے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا اور حوصلہ ہار دینا، ہمت چھوڑ دینا، اور بس مایوس اور پست ہمت ہو کر بیٹھ جانا، ہینڈز اپ کر دینا کہ جی میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے سامنے کوئی ذرا بڑا مسئلہ آتا ہے، کوئی نقصان آتا ہے، کوئی مخالف سچویشن سامنے آتی ہے تو ان کے اوزان خطا ہو جاتے ہیں، ہمت جواب دے جاتی ہے، حوصلہ ہار جاتے ہیں، مایوسی میں، نا امیدی میں، پست ہمتی میں چلے جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسی کے نتیجے میں بعض اوقات برین ہیمریج بھی ہوتا ہے، اور اسی مائنڈ سیٹ کے نتیجے میں بعض اوقات ہارٹ اٹیک بھی ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا بندے کا ذرا سا نقصان ہو گیا، کوئی بڑا نقصان ہو گیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ اسے برین ہیمریج ہو گیا یا اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اور اگر یہ انتہائی نتیجے نہ بھی نکلیں تب بھی ایسا بندہ، اس مائنڈ سیٹ والا بندہ، کئی قسم کے روگ اپنے آپ کو اندر ہی اندر لگا لیتا ہے اور پھر بہت جلد قبرستان کے اندر بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ ایسی نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ بندہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے تو قرآن نے جگہ جگہ پر مایوسی سے، نا امیدی سے، پست ہمتی سے روکا ہے۔ اور میں لے کئی لا تاسو علی ما فاتکم، جو کچھ چھن گیا ہے اس کا رنج لے کر نہیں بیٹھ جانا ہے، دل پر نہیں بات لگا لینی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، فیوچر کے حوالے سے ہماری رحمت سے مایوس نہیں ہو جانا ہے کہ اب سب کچھ تو چھن گیا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ بڑے مواقع زندگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بہت کچھ جو آپ کھو چکے ہیں اس کے مقابلے میں بہت کچھ پانے کے لیے مزید پڑا ہوا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ تھا۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ ہے حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ جب بھی کوئی مسئلہ آپ کی زندگی میں آتا ہے اس کے ظاہری اسباب پر غور کریں، اس کے باطنی اسباب پر غور کریں اور اس کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کریں۔ خام خواہ کی مخالفت اور مزاحمت پر بھی نہ آئیں اور بلا وجہ ہتھیار بھی نہ ڈالیں، مایوسی اور پست ہمتی کا شکار بھی نہ ہوں، بلکہ یہ دیکھیں، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کریں، دیکھیں کہ قدرت اس واقعے کے ذریعے سے مجھے کیا سکھانا چاہتی ہے۔ اس کے ظاہری اسباب تو وہ ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں، اس کی حقیقی اور باطنی اسباب کون سے ہیں؟ جن باطنی 3 اسباب کی طرف میں نے پچھلے لیکچر میں اشارہ کیا تھا، ان میں سے دیکھا جائے کہ قدرت ان کے ذریعے سے مجھے کیا وارننگ دینا چاہتی ہے، کیا تنبیہ کرنا چاہتی ہے، یا کیا سبق سکھانا چاہتی ہے۔ یہ ہے وہ تیسرا طریقہ جو زندگی والا راستہ ہے۔
جو حکمت اور دنائی والا راستہ ہے، اور اسی کے نتیجے سے انسان مسائل کے اندر سے بھی اپنے لیے بڑے بڑے چانسز اپرچونیٹیز کریٹ کر دیتا ہے، اور ناخوشگوار قسم کی صورت حال کو بھی اپنے لیے خوشگوار بنا لیتا ہے جب وہ حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ آنے والے مسائل مصائب کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرتا ہے، اور دنائی کے مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اس میں سے کیا سبق سیکھنا ہے اور کیا لرن کرنا ہے اور اس مسئلے کو کس طرح حل کرنا ہے، تو ایسا انسان نیگیٹو میں سے بھی پازیٹیو نکالنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو پہلے دونوں طریقے جو میں نے بتائے مسائل حل کرنے کے، وہ موت کا راستہ ہے، اور یہ تیسرا اور آخری راستہ زندگی کا راستہ ہے۔ طے کریں کہ آج کے بعد اسی تیسرے راستے کو اپنے اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔